والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جب کہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، یعنی آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں اور کچھ مہر کے مسائل، کیونکہ پیچھے بھی گفتگو طلاق کے احکام کے متعلق چل رہی تھی، تو اسی مناسبت سے عدت کا کے بھی کچھ احکام اور مہر کے بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔
پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر وفات پا جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی چاہیے. چنانچہ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں، تو یتربصن بانفسہن، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. یہ 4 مہینے 10 دن جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں شوہر کی وفات کے بعد عدت کے ایام، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جانے والے شوہر کا ایک اکرام ہے، اور جانے والے شوہر کی وفات پر ایک طرح سے سوگ منانے کے ایام ہیں جو عدت ان کے اوپر مقرر کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اس عدت کے دوران ان خواتین کے لیے زیب و زینت کے جو معروف طریقے ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا، اور گھر سے نکلنا بھی عام حالات میں جائز نہیں ہوتا. لیکن ان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور سوگ کے انداز میں رہیں، زیب و زینت سے پرہیز کریں. یہ جانے والے شوہر کا ایک اکرام ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوا ہو تو عین ممکن ہے کہ اس حالت میں انتقال ہوا ہو کہ اس سے کوئی حمل بیوی کے ٹھہر چکا ہو. اگر حمل ٹھہر چکا ہوگا تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن بھی کافی نہیں ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان حکم کا اس بات کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اگر ایک شوہر سے حمل قرار پا چکا ہے تو اب اس حالت میں جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے کسی دوسرے کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے نکاح اس وقت تک جائز. چنانچہ اگر بالفرض اس عورت کو حمل ہے تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن ہی نہیں بلکہ اگر زیادہ مدت گزارنی پڑے بچے کی پیدائش کی وجہ سے تو وہ بھی گزارنی چاہیے. پھر فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو یا میعاد کو پہنچ جائیں یعنی عدت گزر جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کسی کارروائی میں جو اپنی ذات کے بارے میں کچھ کریں معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق. مراد یہ ہے کہ اگر عدت وفات گزر جانے کے بعد وہ خواتین بیوائیں وہ یہ چاہیں کہ میں کسی اور شوہر سے نکاح کروں اور وہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس میں تمہارے اوپر کوئی حرف آتا ہے. یہ خطاب ہو رہا ہے اس عورت کے اولیاء کو، یعنی اس کے سرپرستوں کو، کہ تم لوگ اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہ بنانا، تو اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنانا. اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اگر وہ عدت وفات گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ معروف طریقے سے ہو، یعنی قاعدے کے مطابق ہو. جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ خفیہ آشنائیاں پیدا کرنے کا طریقہ نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا اقدام ہو، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ اس لیے بھی خاص طور پر یہ بات فرما دی گئی کہ بہت سے معاشروں میں بیواؤں کا نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور خود ہمارے ہندوستان کے اندر غیر منقسم ہندوستان میں کسی بیوہ کو دوسری شادی کر لینا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، اور کسی بیوہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح کرے. چنانچہ بکثرت ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی خاتون کا شوہر شادی کے بہت جلدی بعد انتقال کر گیا اور وہ لڑکی نوجوان ہے، نوعمر ہے، لیکن
اس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کوئی دوسرا نکاح نہ کرے، ساری زندگی اسی طرح گزارتے۔ یہ بڑا ظلم تھا جو خواتین کے اوپر روا رکھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو یہاں پر واضح فرما دیا کہ بیوہ کا نکاح کرنا کوئی نہ معیوب بات ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے، بلکہ تمہیں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنی نہیں چاہیے۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے نکاح سے متعلق مزید کچھ احکام عطا فرمائے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں یہ رسم چلی جاتی تھی کہ بیواؤں کی شادی کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو علماء کرام نے اس دور کے اندر کوئی تحریک کے طور پر ہندوستان میں شروع کیا، نکاح بیوگان کی تحریک کہلاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بہت سے علماء کرام نے باقاعدہ مہم چلائی کہ بیواؤں کے نکاح کرانے کی مہم چلائی گئی، اور اس بات کو جو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا اس کو اپنے عمل سے اس کی تردید کی۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اب بیواؤں کے نکاح کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لہذا کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے خلاف ہو۔ پھر آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں در حقیقت بیان یہ مقصود ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عدت گزار رہی 4 مہینے 10 دن کی مدت، اس عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، باقاعدہ پیغام دینا۔ یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ اس عدت کے دوران جا کر اس سے کہے کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عدت کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں گے، تو یہ پیغام دینا بھی جائز نہیں اور اس قسم کا معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ صراحتاً پیغام دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اشارے کنائے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس سے عورت سمجھ جائے کہ مقصود یہ ہے کہ عدت کے بعد یہ شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اشارے کنائے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دینے کی گنجائش ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہہ دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو۔ عرضتم به لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یعنی عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہو یہ ارادہ کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد میں ان سے نکاح کروں گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے، اس کا ذکر تو کرو گے، یا یوں کہہ لو کہ ان کے سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے۔ یعنی جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں تو کسی نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چلو دل میں خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، تم کو اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ دو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن لا تواعدوهن سرًا، باقاعدہ ایک دوسرے سے وعدہ نہ کرو نکاح کا خفیہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، الا یہ کہ تم کوئی مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو۔ اور مناسب طریقے سے کہنے کی بات وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جس میں تھوڑا سا اشارہ ہو خواتین کے لیے کہ یہ میرے ساتھ نکاح میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح، لیکن نکاح کے عقد کو پکا نہ کرو،
حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ عدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آگے مہر کے کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا حکم تو یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے اندر کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ عام طور سے جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہ کہ جب نکاح کیا جائے تو ساتھ ساتھ مہر بھی مقرر کر لیا جائے، لیکن اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، یعنی یہ تو ہو گیا کہ دونوں نے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیا، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، تو نکاح ہو جاتا ہے، بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل کے معنی یہ کہ جتنا مہر اس کی جو ملتی جلتی خواتین ہیں، اس کے بہنیں ہیں وغیرہ، ان کا جتنا مہر مقرر کیا گیا ہو تو اتنا ہی مہر اس کا بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے مہر کا ذکر کرنا کوئی لازمی شرط نہیں ہے، اگرچہ اچھی بات ہے کہ مہر کا ذکر کیا جائے، لیکن اگر نہ کیا گیا ہو اور مقرر بھی نہ کیا گیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صورت بیان فرما رہے ہیں جبکہ کسی شخص نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ نکاح ہو جانے کے بعد فوراً ہی شوہر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا اس سے گزارا ممکن نہیں ہے، ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی خلوت بھی ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی، تنہائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس وقت میں اس نے طلاق دے دی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، اور اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا۔ گویا دو شرطیں مہر واجب نہ ہونے کی، ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ طلاق جو دی گئی وہ رخصتی سے پہلے دی گئی، دونوں کے درمیان خلوت ہونے سے پہلے دی گئی، تو اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں ایک تحفہ دینا واجب ہے، اور وہ تحفہ جوڑے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دینا واجب ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جو زیادہ وسعت والے لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں تحفہ، اور جو غیر وسعت والے لوگ ہیں یعنی غریب لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں، لیکن ہے ضروری۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے، فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دی اگر تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسی صورت میں وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کوئی تحفہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی جو آدمی خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے، اور مقتر یعنی غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے، لیکن یہ تحفہ بھلائی کے ساتھ دے، بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ فرمایا کہ یہ ایک نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق، تو اس میں بتلا دیا کہ مہر تو واجب نہیں ہے لیکن تحفہ دینا واجب ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متاع بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ متاع کا لفظ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس واسطے اس کو تحفے سے تعبیر کرنا زیادہ بہتر ہے۔
آگے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ یہ پہلی صورت تو وہ بیان ہوئی تھی کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور پھر شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ صورت بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کے اندر مہر مقرر کیا گیا تھا، مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی، لیکن شوہر نے رخصتی سے پہلے اور بیوی کے ساتھ خلوت کیے بغیر اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا مہر واجب ہوگا، جو مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہوگا۔ تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، جبکہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہوگا، الا ان یعفون، ہاں یہ آدھا دینا اس صورت میں واجب نہیں ہوگا جبکہ وہ عورتیں یعنی بیویاں رعایت کر دیں۔ رعایت کرنے کا معنی یہ کہ وہ آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، کہتے بھائی ہم نے وہ آدھا مہر بھی معاف کیا، یا آدھے مہر کے اندر اور کچھ کمی کر دیں، تو یہ ان کی رعایت کی صورت ہے، تو اس صورت میں جیسا بھی وہ چاہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ رعایت کر دے یعنی شوہر رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ اس کو طلاق دینے کا حق اس کو ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ تعبیر اختیار فرمائی گئی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اگر رعایت کرے، کیا رعایت کرے کہ شرعاً تو اس کے ذمے آدھا مہر واجب تھا، لیکن وہ رعایت کر کے اس کو پورا ہی مہر دے دے، تو اس صورت میں آدھے کے بجائے پورا ہی دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ وہ رعایت کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف بظاہر معلوم ہوتا ہے، واللہ سبحانہ عالم، کہ شوہر کو ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم مہر میں کٹوتی نہ کرو، باوجود کہ تمہیں حق ہے، چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اس کے باوجود تمہیں حق ہے کہ تم نے طلاق دی ہے تو آدھا مہر دو، آدھا نہ رو، لیکن چونکہ نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے ہی طلاق کا فیصلہ کیا ہے، یک طرفہ طور پر کیا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا تمہارے لیے کہ تم آدھا کرنے کے بجائے پورا دے دو۔ تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی رعایت کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس نے اپنے ہی ارادے سے فیصلہ کیا ہے طلاق کا، تو وہ اگر رعایت کرے اور رعایت کر کے آدھے مہر کے بجائے پورا دے دے تو اس صورت میں پورا ہی دینا چاہیے۔ اور پھر آگے خود بھی فرما دیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کرو یعنی اگر تم رعایت کرو یعنی پورا دے دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ تمہارے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ اور پھر آگے ایک عمومی ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، یعنی بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے تم سے توقع ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں دل تنگ نہ کرو، بلکہ فراخ دلی سے معاملات کرو کہ جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ایثار سے کام لو، اور ایسا نہ کرو کہ ایک ایک پیسے کے اوپر جان دینے لگو، فراخ دلی کا معاملہ کرو، اس کو بھولو نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس تمام باتوں کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔